وہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس کا نام انصر علی ہے۔ اس نوجوان میں پڑھنے کی لگن تھی۔ والد کی وفات کے بعد ریسٹورنٹ میں ایز اے ویٹر جاب کرنا شروع ہو گئے اور جاب کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے لگے۔ اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ ان کی گریجویشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوعہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی میں۔ ناظرین، آج جو موٹیویشنل سٹوری آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں وہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس کا نام انصر علی ہے، جس کے والد 2009 میں وفات پا گئے۔ لیکن اس نوجوان میں پڑھنے کی لگن تھی، علم حاصل کرنے کا ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا۔ لیکن والد کی وفات کے بعد یہ گھر کے ایک واحد کفیل تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی سٹڈی جو ہے وہ میٹرک میں سٹاپ کرنی پڑی۔ لیکن خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک ملازمت اختیار کی۔ یہ ایک ریسٹورنٹ میں ایز اے ویٹر جاب کرنا شروع ہو گئے اور جاب کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے لگے۔ لیکن اسی دوران ان کی ملاقات کچھ ایسے نوجوانوں سے ہوئی جنہوں نے ان کی اس لگن اور جذبے کو دیکھتے ہوئے انہیں فلی سپورٹ کیا، اور 2015 میں اس انصر علی نے اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور الحمدللہ آج سے 2 ماہ بعد ان کی گریجویشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ اس نوجوان سے بات کرتے ہیں اور اس کی جو سٹرگل ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ گھر کے واحد کفیل تھے اور آپ کا وہ جو سلسلہ اسٹڈی کا رکا اور اس کے بعد وہ کیسے دوبارہ شروع ہوا، ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ آف آل میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مجھے اس نے اس عزت سے نوازا ہے۔ تو کمنگ ٹو دا کویشچن ہے، تو جب میں 2009 میں پڑھ رہا تھا تو ڈیورنگ 2009 میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب میری میٹرک کمپلیٹ ہوئی تو میری والدہ نے کہا کہ انصر آپ تو اب واحد کفیل ہیں جو گھر کو سپورٹ کریں گا، اب آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے والدہ کو، ٹھیک ہے میں کام کروں گا۔ تو میرا ایک کزن تھا ذاکر تکا پہ، آلریڈی کام کر رہا تھا، تو امی نے اس کو کال کی کہ انصر اب فری ہو گیا ہے، اب اس کے لیے کوئی کام ڈھونڈ دے۔ تو اس نے بولا کچھ دنوں تک نا میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ذاکر تکا میں ہی جاب کی اور اس جاب کے بعد آپ نے ایز اے ویٹر ادھر جوائن کیا، تو کون سے نوجوان تھے جن کی آپ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کو بھرپور جو ہے سپورٹ کیا؟ جب میں 2 سال گزار چکا تھا ذاکر تکا پہ، تو میں نے لوگوں کو پیار اور محبت، کیونکہ یہ میرے والدہ نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیشہ آنیسٹ کام کرنا ہے اور لوگوں کو پیار محبت دینی ہے۔ تو اسی دوران 2 اسٹوڈنٹ آئے تھے میرے پاس، انصر ہم نے آپ سے ایک ہی پکچر لینی ہے۔ تو میں نے کہا شور سر، اور ساتھ انٹرویو بھی لینا تھا۔ میں نے کہا شور سر لے لیں۔ تو میں نے پکچر اور انٹرویو دے دیا، اور انہوں نے وہ جو لمز کا فیس بک پیج ہے نا، وہاں پہ انہوں نے اٹیچ کر دی۔ تو اس کے 1 سال بعد جب سلار بھائی جو اسٹوڈنٹ کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، اسٹوڈنٹ کونسل کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی فرسٹ اسپیچ میں نا یہ پوائنٹ ریز کیا کہ انصر کو نا میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو سب نے اس بات کو ایگری کیا اور اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے سب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جتنا ہو سکے نا ہم لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ آپ کا جو تعلیم کا سلسلہ ہے کون سے سن میں دوبارہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اب آپ نے کون سی یونیورسٹی سے جو آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہونے والی ہے؟ جو میرا 2015 میں نے جوائن کیا دوبارہ انٹر اپنا عمر کالج لاہور سے۔ تو الحمدللہ جب میں نے 5 سال کے گیپ کے بعد میں نے جوائن کیا تھا، تو ظاہر سی بات تھوڑی سی مجھے ڈیفیکلٹ ہوئی تھی، کیونکہ 5 سال گیپ کے بعد تو میں نے پھر اپنا نا ایک ایم بنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے وہ جو روم تھا نا میرا، اس کی میں نے دوار پہ لگا دیا تھا پیج کہ میں نے نا 800+ مارکس لینے انٹر میں، کیونکہ میرا یہ جذبہ تھا کہ آپ اتنی دیر گیپ کے بعد بھی اگر یہ چیز اچیو کر لیتے ہو نا تو آپ کچھ بھی کر لو گے۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ میں نے 800+ مارکس لے کے آیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے کون سے سبجیکٹ میں جو ہے وہ آپ آگے ماسٹر کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی میں نے جو اس کے بعد انٹر کے بعد میں نے اسلام آباد زیبس یونیورسٹی کو جوائن کیا، اور اس میں نے BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کو میں نے ایز اے اپنا سبجیکٹ رکھا، کنٹینیو کر رہا۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا، آپ ویٹر تھے تو ہمارے معاشرے میں کچھ تھوڑا سا اس طرح کا کنسیپٹ ہے کہ لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو آپ کے ساتھ بھی کچھ وہاں پہ ایسا رویہ تھا؟ اور دوسرا اسی کے ساتھ ایک دوسرا کوسچن ہے کہ جو آپ کے ریسٹورنٹ کے اونر تھے وہ بھی آپ کو اس حوالے سے سپورٹ کرتے تھے؟ پہلی بات جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ تو جس سوسائٹی کے اندر میں جا کے کام کرنا شروع کر دیا تھا نا، سوسائٹی کے اندر کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آپ ایز اے ویٹر ہے تو آپ کو کچھ مسئلہ آئے گا، کیونکہ
پڑھے لکھے لوگ تھے. میں خود ہی چیز کو فیل کرتا آپ اس سوسائٹی کے اندر آ گئے جس میں آپ کے ایمز کو موٹیویشن مل رہی ہے. تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں مجھے پیش آیا. باقی جو میرا آنر ہے اس نے مجھے فلی سپورٹ کیا ہے. جب میں اپنا کام کرتا اپنی ڈیوٹی پہ آتا تھا نا, اس کا نام ملک شاکر صاحب ہے, میں اس کو سلام کرتا ہوں. تو اس نے مجھے کئی دفعہ آگے بولا, جب آپ باہر اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہو نا تو مجھے اتنا یقین ہوتا ہے کہ باہر سے مجھے کوئی کسی کی کمپلین نہیں آئے گی. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب جاب سٹارٹ کی, آپ نے بتایا آف کیمرہ ہمیں کہ والدہ نے آپ کو نصیحت کی, اس پہ آپ عمل پیرا ہوئے اور آج الحمدللہ آپ کامیابی جو ہے آپ کے قدم چوم چکی ہے. تو والدہ کو کوئی آن کیمرہ میسیج دینا چاہیں؟ دیکھ, میں والدہ کو ہمیشہ یہی کہوں گا کہ والدہ کی دعائیں ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے. پہلے بھی ان کی دعائیں تھی کہ جو جہاں تک میں ابھی لے کے آیا ہوں. اور میں ان ماؤں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو جس لیول پہ جس لیول پہ میں تھا, وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرے, ان کو موٹیویٹ رکھیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کرے. میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, انسان جس بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے نا, وہ اپنے جو بھی ارد گرد لوگ رہے ہیں نا, صرف ان سے پیار کریں اور ساتھ آپ اپنے مائنڈ میں ایک ایم رکھے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور لوگوں سے پیار محبت کرتے تو وہ ایٹومیٹک اپنا ایم اچیو کر لے گا. اچھا, بہت سے نوجوان ہیں جنہیں آپ کی سٹوری کے بعد موٹیویشن بھی ملے گی انشاءاللہ, تو انہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ بہت سے نوجوان ہیں علم کا سلسلہ وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح ان کے والدین جب ہیں وہ حیات ہیں تو ٹھیک ہے, جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو بہت کے لیے فنانشلی طور پہ کافی پرابلم ہوتی ہے. تو انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ایکچولی 2 میسیج دینا چاہوں گا. ایک پہلا تو ہے جو لوگ اس طرح کی مثلا حالات کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں نا, ان کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے, ان کو محنت لکھنی چاہیے, کیونکہ محنت کے بدلے آپ کی قسمت بدل سکتی ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ کسی کی مدد کر سکتے ہیں نا, اور وہ اس کی مدد سے وہ ان کی زندگی بدل سکتے ہیں. اچھا, بہت سے نوجوانوں نے آپ کو سپورٹ کیا, یہ کریڈٹ یعنی ان کو بھی جاتا ہے, تو ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ سر میں ایکچولی بہت سا تھینکس فل ہوں سلار بھائی اینڈ اس کی فیملی کا, اور اسپیشلی اسد بھائی اور عمار بھائی جنہوں نے مجھے یہاں پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا ہے, اور ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جیسے بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنٹریبیوشن کیا اس میں. اور باقی میں اپنی جو یونیورسٹی کے کلاس فیلو ہیں اسپیشلی حماد رضا, حماد انصاری اور عمیر, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ تھا ایجوکیشن کا وہ میرا ایف اے تھا. اچھا, ایک انسان جب اس طرح سٹرگل کرتا ہے تو سٹرگل کے بعد جب وہ اوپر آتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے, اس کی جو جستجو ہوتی ہے اس پہ اسے کامیابی ملتی ہے, تو اس کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں جس جگہ پہ آج میں ہوں, جب میں کسی مقام پر پہنچوں گا تو میں ان لوگوں کی جو میری جگہ پر ہیں میں ان کی مدد کروں گا. کیا آپ کا بھی کوئی ایسا فیوچر کا پلان ہے کہ آپ نوجوانوں کی جو خاص طور پہ بچے ہیں, نوجوان ہیں, ان کی تعلیم کے لیے کوئی ایفرٹ کریں, کوئی اس طرح کی NGO وغیرہ یا کوئی بھی سٹرگل کریں؟ جی بالکل. یہ جب میں نے یہ جوائن کیا تھا تو ابھی تقریباً جب میں نے یونیورسٹی جوائن کیا تھا تو سلار بھائی نے میرے سے ایک پرومس لیا تھا. اس نے کہا تھا کہ انصر آپ نے یہ والا کام لوگوں کے لیے کرنا ہے. تو میں نے کہا سر آپ ابھی مجھے بتا رہے ہیں, میں نے شروع سے یہ مائنڈ رکھا ہوا کہ انشاءاللہ جس جگہ سے میں اٹھ کے آیا ہوں نا, میں بھی اس طرح کا کوئی کام کروں گا, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو میں ضرور ہیلپ آؤٹ کروں گا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اس نوجوان کی جس کی ایک جستجو تھی, ایک لگن تھی. 7,000 پر یہ ملازمت کرتے تھے. میٹرک کے بعد جب ان کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا, لیکن ان کے دل میں ایک جو جستجو تھی, یہ خدا سے اس کی دعا بھی کرتے تھے کہ وہ ان کا جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ کسی طرح دوبارہ شروع ہو جائے. اللہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری. یہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتے رہے, اپنی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رکھا, اور آج یہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ بہت جلد یہ اپنی پروفیشنل لائف میں قدم رکھیں گے. اور ان کی ایک جو سوچ ہے اس کو بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ ان جیسے اور لوگ جو اس جگہ پر موجود ہیں, نوجوان ہیں, بچے ہیں, انہیں یہ مکمل طور پر سپورٹ کریں گے. عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.